ایک چاند تھا سرے آسمان، ناول پائے فرشتے، سالار رضائی، ایپیسوڈ 34۔ جلال سے کسی اچھائی کی امید تو اپنی موت آپ مر چکی تھی۔ اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا، مگر منیحا سب ٹھیک ہے کہہ کر اسے معاف نہیں کر پائی تھی۔ کرتی بھی کیسے، معافی تو اس نے مانگی ہی نہیں تھی۔ آج شام کو ویسے بھی مصروف ہی رہی کچھ دیر۔ فراز کے ساتھ کھیلنے کے بعد اب فراز اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ وہ پاپا کے ساتھ گیا تھا اور واپسی پر 3 بڑے بڑے پیکٹ بھنے ہوئے چنوں کے اٹھا لایا تھا، جنہیں اب وہ سینے سے لگائے پھر رہا تھا۔ میں پوچھتی ہوں اتنے زیادہ چنے کرنے کیا تھے؟ وہ چڑ چکی تھی، کیونکہ وہ نہ کسی کو دے رہا تھا، نہ کسی پیکٹ میں ڈال رہا تھا، الگ الگ سینے سے لگائے پھر رہا تھا۔ میں سارے کھاتا ہوں نا، وہ ماتھے پر بل ڈال کر وضاحت دے رہا تھا۔ سارے کیسے کھائیں گے آپ؟ اور اب ایک طرف رکھ بھی نہیں رہے۔ پاپا لے کر دیے ہیں نا۔ وہ اب ماں کو خفا ہوتا دیکھ کر الزام دادا پر رکھ رہا تھا۔ چھوٹا سا بچہ بیچ رہا تھا، میں نے سوچا وہ بھی خوش ہو جائے گا، یہ بھی خوش تو سارے ہی لے دیے۔ پاپا نے ہنس کر پوتے کی چالاکی کے جواب میں کہا کیا تھا؟ وضاحت دی تھی۔ وہ تو خود بری ہو کر انہیں نامزد کر رہا تھا، پھر اسے سنبھالے بھی نہ۔ اس کا اعتراض ختم ہو چکا تھا، مگر پھر بھی فراز کو مشکل میں دیکھ کر وہ چڑ رہی تھی۔ اچھا کر لے گا، تم نہ ٹینشن لو، کریم انکل نے اسے تسلی دی اور فراز کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جس کے ہاتھ سے بار بار کوئی پیکٹ گر جاتا اور وہ اسے اٹھانے کے چکر میں کوئی دوسرا گرا دیتا۔ جلال لاؤنج میں تھا، اس لیے منیحا کچن میں تھی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کیا جائے پناہ ہو سکتی تھی؟ انکل، بھائی تو بھول ہی گئے ہیں، اسٹور کی بھی خیر خبر نہیں لی۔ جلال نے پاکستان آنے کے بعد سے موسیٰ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ پاکستان والا نمبر بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ بیچارہ رابطہ کیا کرتا جب سے آیا تھا؟ ذہنی طور پر اتنا مصروف تھا کہ نہ وقت ملا نہ موسیٰ سے رابطہ کیا۔ اسی لیے موسیٰ نے اب تنگ آ کر انکل کو کال کی تھی، یار بس بزی ہو گیا ہے وہ فیملی کے ساتھ۔ ٹھہرو کرواتا ہوں تمہاری بات۔ فراز ادھر آؤ، بابا کو فون دو۔ انہوں نے زمین پر گاڑیاں سیٹ کرتے فراز کو آواز دی، جو اب انہیں سوالیہ دیکھ رہا تھا۔ جاؤ بابا کو فون دو، ان کے دوست کی کال ہے۔ انہوں نے موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑایا۔ کون ہے؟ وہ خود ہی باپ بن کر موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ ارے یہ کون ہے؟ کیا یہ فراز ہے؟ موسیٰ کو خوشگوار حیرت ہوئی، وہ اس سے مل چکا تھا۔ میں فراز، وہ آنکھیں مٹکا کر بولا۔ فراز کیا کرتا ہے؟ بھائی مطلب فراز کے بابا کیسے ہیں؟ میرے بابا ہے نا۔ اس کے پاس اپنے ہی جوابات تھے۔ فراز کے بابا ہیں وہ؟ موسیٰ اس کا اعتماد دیکھ کر حیران ہی ہو رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے اس فرینکنیس پر سوال کیا۔ فراز کون ہے؟ کس کے ساتھ بات کر رہے ہو؟ منیحا الرٹ ہو کر بھاگی تھی۔ وہ بادہ اس کے ہاتھ کسی کا فون لگ گیا تھا۔ موسیٰ نے بھی پیچھے سے آواز سنی تھی، میرے بابا سے بات کرنی ہے، وہ بتا رہا تھا۔ موسیٰ نے کہکا لگایا۔ کون ہے؟ منیحا کی آواز قریب سے سنائی دی۔ میرے بابا سے بات کرتے ہیں۔ وہ شرافت سے موبائل اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ منیحا نے دیکھا کال چل رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، لے جائیں بابا کے پاس، لیکن آرام سے گرانا نہیں۔ وہ اسے تاکید کرتی کمرے کا دروازہ کھول چکی تھی۔ جلال شدید بور ہو رہا تھا۔ اسکرین پر کوئی فلم چل رہی تھی۔ میرے بابا بڑے ہیں، وہ نہ جانے کس بات کے جواب میں کہہ رہا تھا۔ تم کو پتہ ہے میرے پاس بمبل بھی ہے۔ فراز کون ہے؟ جلال نے اسے یوں مصروف دیکھ کر پوچھا۔ بمبل بی بڑی والی ہے یا چھوٹے والی؟ موسیٰ نے پوچھا تھا۔ اس کا بمبل بی کا کریز وہ دیکھ چکا تھا۔ بمبل بی دودھ پیتی ہے، بڑی ہے، بابا لے کر دیتے ہیں۔ کون ہے یار؟ جلال کا سوال وہ سن کر بھی انسنا کر رہا تھا۔ اس وقت بمبل بی کی تعریفیں کرنا ضروری تھا۔ میں نہیں دیتا، میں ماروں؟ دوسری طرف سے جلال کو کہکے کی آواز سنائی دی تھی۔ نہیں بھائی، میں تمہاری گاڑی لے لوں گا، پھر تم روتے رہ جاؤ گے۔ موسیٰ کی ڈٹائی پر وہ بے بس ہو گیا تھا، تو اس کی غلطی نکال کر اپنا دفاع کیا۔ تم نہیں بولتے، ماما بولتی، آپ بولتے ہیں۔ کس کی ماما بولتی ہیں؟ میری ماما۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ موبائل گرتے گرتے بچا تھا، جلال نے اس سے لے لیا۔ ہیلو، کون؟ شکر ہے بھائی، آپ کی آواز بھی سننے کو ملی۔ آپ تو بھول ہی گئے ہیں، کال کیوں نہیں کی؟ ایک ہی سانس میں وہ بولتا چلا گیا۔ جلال نے اسے پہچان تو لیا تھا،
اب یقین ہو گیا۔ بس یار تیری یاد ہی نہیں آئی۔ اس کے جذباتی انداز کے جواب میں جلال نے ٹھٹائی سے اعتراف کیا۔ اللہ توبہ، بھائی کتنے بے وفا ہیں آپ، ایک ہفتے میں ہی بھول گئے۔ موسیٰ کو شوق پہنچا تھا۔ وہ خود تو انہیں یاد کر کر کے باولا ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے یاد ہی نہیں آئی۔ یار بھولا تو نہیں ہوں، ہاں یاد نہیں آئی یہ اور بات ہے۔ وہ اپنے بیان پر قائم تھا۔ ہاں تو اب بھابھی اور اس جینیس شیطان کے ساتھ ہمیں کیوں یاد کریں گے آپ؟ وہ روحانسا ہو کر گلا کر رہا تھا۔ جلال نے کہہ کہا لگایا، فراز ابھی تک اسی کے پاس کھڑا اسی باتیں کرتا سن رہا تھا، اور میرے بیٹے کو شیطان نہ کہہ، یہ تو شہزادہ ہے۔ اس نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ اچھا یہ ہے تو بڑی چیز، چلتا پھرتا تربیتی اسکول ہے۔ اس کا تم نہیں بولتے یاد آیا تو کہہ لگایا، ویسے مجھے 1 منٹ میں نصیحتیں کر رہا ہے تو اپنے بدتمیز باپ ہو کیسے برداشت کرتا ہوگا موسیٰ کو۔ یاد آیا جلال تو مذاق میں بھی اچھی خاصی گالیاں بک جاتا تھا۔ تو بکر بھائی کوئی بدتمیزی نہیں، 1 منٹ میں سینسر کرتا ہے یہ۔ جلال نے لاشعوری طور پر اعتراف کیا۔ وہ خود بھی تو الرٹ رہتا تھا، جملے بنا کر بولتا تھا، ورنہ تو وہ بنا سوچے سمجھے بولنے کا عادی تھا۔ بھائی آپ کی تو صحیح واٹ لگتی ہوگی۔ موسیٰ کو صحیح معنوں میں سوچ کر ہی لطف آیا تھا۔ بس کر یار، نہ پوچھ، پورا ولن ہے یہ، جو بات آج کل اس کے دل پر چھری کی طرح لگتی تھی موسیٰ کے سامنے زبان پر بھی آ گئی۔ اچھا بھائی، بھابھی کا سنائے؟ وہ شرارت سے بولا۔ کیا سناؤں؟ بس نہ پوچھ یار، اس نے گہری ٹھنڈی سانس دی۔ کچھ تو سنائے، وہ شرارتی ہوا تھا۔ تیرے لطف لینے والی کوئی بات نہیں، فی الحال وہ کافی مایوس لگتا تھا۔ کیوں؟ موسیٰ کی کیوں خاصی لمبی تھی۔ فراز جاؤ ماما کے پاس جاؤ۔ جلال نے اسے روانہ کرنا چاہا، مبادا کوئی بات سن کر آگے سے پیچھے نہ کر دے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ توبہ ہے بھائی، آپ 2-4 سال کے بچے سے ڈر رہے ہیں، موسیٰ نے زور دے کر کہا۔ یار بچہ نہ سمجھ اسے۔ وہ اپنے اندرونی جذبات موسیٰ سے نہ چھپا پایا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کے اندر اتنا غبار جمع تھا کہ اسے کوئی راستہ چاہیے تھا اس سے نجات کا۔ بہت آگے کی چیز ہے یہ، ایسے بات کو گھماتا ہے کہ بندے کو یقین ہی نہیں آتا۔ موسیٰ کے کہہ بلند اور مسلسل تھے۔ اس وقت ایسے بہت انتظار تھا۔ اچھی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، میرا بچپن سے خواب تھا آپ کو ایسے دیکھنے کا۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا، پہلی دفعہ تو اسے موقع ملا تھا۔ کر لے انجوائے بیٹا، تیرا بھی یہ وقت آئے گا۔ اچھا بھائی، بھابھی کا سنائے؟ وہ گھما پھرا کر بھابھی پہ بات لے آتا۔ کیا سناؤں یار، ابھی تک تو بس بحث و مباحثہ ہی چل رہا ہے، پہلے جیسی نہیں رہی، بدل گئی ہے۔ وہ ٹھنڈا سانس لے کر بولا۔ ہاں نا، پہلے تو بہت نرم دل تھی، زیادہ دیر ناراض نہیں رہتی تھی، مگر اب تو ہفتہ ہو گیا ہے دیکھتی بھی نہیں۔ تو معافی مانگ لے بھابھی۔ بھائی اب یہ نہ کہیے گا کہ آپ سے اپنی بیوی بھی نہیں پٹائی جا رہی، موسیٰ نے اسے ملامت کی۔ نہ یار، میں نے کوشش کی تھی، پر توبہ، وہ ایسے بولی۔ ایک دفعہ تو میں بھی ڈر گیا، اس رات منیہا کے دیے تانے یاد کر کے کہا۔ توبہ ہے بھائی، اب آپ بھی اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ کو مایوسی ہوئی، اسے لگا تھا جلال ہر میدان کی طرح یہاں بھی کامیاب ہوگا۔ یار ڈرتا تو نہیں تھا، پر اس وقت ڈر گیا میں، اور تجھے پتہ ہے اب وہ پہلے کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتی بھی نہیں ہے، بڑی بہادر ہو گئی ہے۔ میں تو اس کا کانفیڈنس دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا رہتا ہوں۔ وہ سب کئی دنوں سے اندر چھپائے بیٹھا تھا، آج موسیٰ سے کہہ ہی دیا۔ موسیٰ بھی اس کے خشاش بشاش انداز دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ منیہا کو فراز زبردستی لے کر آیا تھا کہ بابا بلاتے ہیں، مگر جلال کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کے قدم دروازے پر رک گئے تھے۔ ماما چلو نا، وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ منیہا نے اسے انگلی منہ پر رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جانتی تھی کسی کی باتیں سننا اچھی بات نہیں، مگر وہ پھر بھی دم سادے کھڑی تھی۔ یار بس نہ پوچھو، سب سے بڑا مسئلہ تو میرے اپنے بیٹے کا ہے، مجال ہے میں اسے دیکھ بھی سکوں۔ فوراً کٹ کا سائن دیتا ہے۔ یہ کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ منیہا نے سوچا۔ نہ کرو یار، رات کو بھی میں تو بات نہیں کر سکتا، دونوں ماں بیٹے ہی میرے دشمن بنے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دکھ سنا رہا تھا جبکہ منیہا کا چہرہ تن رہا تھا۔ شرم تو نہیں آتی اسے؟ کیا خاک رومانس، یہ سب ختم سمجھو، تیرے بھائی کی قسمت میں کوئی رومانس نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید دکھ سنا پاتا، منیہا کی برداشت ختم ہوئی۔ اس کے کانوں کی لوئیں بھی سنسناہٹ کا شکار ہوئی تھیں۔ یہ بندہ نہیں بدل سکتا، اس خیال نے اسے اندر جانے پر مجبور کیا۔ جلال ہڑبڑا گیا۔ منیہا نے اسے زہر آلود نظروں سے گھورا۔ سن لیا ہوگا، پکا سن لیا ہوگا اس نے، جو یوں گھور رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ وضاحت دے پاتا، فراز نے دونوں کی مشکل آسان کی تھی۔ بابا بلایا نا؟ وہ اب ماں کو باپ سے تصدیق کرا کے دے رہا تھا کہ وہ باپ کے کہنے پر اسے بلا کر لایا ہے۔
جلال نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے تو صرف اسے باہر بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ اگر اپنے حالات حاضرہ پر روشنی ڈال لی ہو تو بتا دو کیا کام ہے، اس نے جتانا ضروری سمجھتے ہوئے کہا۔ جلال صحیح معنوں میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ ہکلا رہا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا منیہا نے کتنی گفتگو سنی تھی، مگر اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ سن چکی ہے۔ اب انکار کروں یا اقرار، اس نے خود سے پوچھا۔ تمہاری بات نہیں کر رہا تھا میں۔ پھر اس نے بات سنبھالنے کے چکر میں مزید مشکوک جواب دیا۔ اچھا، تو کوئی اور بھی سلسلے ہیں؟ تن سے وار کر گئی۔ جلال مزید سٹ پٹاک رہ گیا۔ اوپر سے منیہا کی نظریں۔ اف، میں کیا بول رہا ہوں منیہا، میرا مطلب میں کچھ اور کہہ رہا تھا۔ جو تم نے سنا وہ ٹھیک نہیں، اس نے بے بس ہو کر کہا۔ تو پھر کیا ٹھیک ہے؟ وہ اسی سخت مشکوک لہجے میں بولی۔ جلال پھنس گیا تھا، بات اتنی نہیں تھی جتنی اس نے بنا دی تھی۔ حد ہے یار، ویسے ہی بات کر رہا تھا میں، دوست ہے میرا۔ وہ بے بس ہو گیا۔ میں نے کب کہا دوست نہیں ہوگا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بات بڑھانے کے موڈ میں تھی۔ اسے بھی جلال کے ساتھ بحث و مباحثہ اچھا لگ رہا تھا۔ حد ہے وہ جھنجھلایا تھا۔ کبھی میری کوئی اچھی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں، بس کوئی نہ کوئی فضول بات پکڑنی ہوتی ہے تم نے۔ میں فضول باتیں پکڑتی ہوں؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ جلال نے براہ راست اسے دیکھا۔ منیہا فار گاڈ سیک یار، کیوں تم ایسے ہی عجیب ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں مذاق میں کہہ رہا تھا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے تم کسی اور کی بات کر رہے ہو۔ وہ واقعی اس کی باتیں پکڑ رہی تھی۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کر رہا تھا، مگر کیا غلط بات کر رہا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ منیہا نے اسے گھورا۔ مطلب یار، تمہیں خود احساس نہیں ہو رہا کہ اتنے عرصے بعد ملے ہیں ہم، تمہیں مجھ سے باتیں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، تم بے شک مجھے برا بھلا کہو، مگر اگنور تو نہ کرو۔ وہ شاکی تھا۔ یوں کہہ رہا ہے تو ایسے رہا ہے جیسے غلطی مان کر احسان کر رہا ہے۔ یہ منیہا کی سوچ تھی۔ جلال، تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہی ہوں؟ اس کا لہجہ سخت اور آواز بلند تھی۔ فراز جو دونوں کے درمیان ہوتی اس گرما گرم بحث کو سن رہا تھا، ماں کا پلو پکڑا۔ ماما، بابا ہے نا، وہ اسے یاد کرا رہا تھا کہ وہ حد ادب پھلانگ رہی تھی۔ منیہا نے باپ کے اس وکیل کو گھورا۔ آپ چپ رہے۔ پھر اسے چپ رہنے کا کہا، مگر جلال نے تو اسے اپنی سائڈ لیتے دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ کیوں چپ رہے؟ اگر وہ دیکھے گا تو بولے گا۔ وہ بھی دیکھتا ہے کہ تم مجھے کس طرح اگنور کرتی ہو۔ کل تک وہ اسے ولن لگ رہا تھا، اب اپنا محسن لگا تھا۔ جلال، تم اپنی بات کرو، ایک 3 سال کے بچے کا سہارا مت لو۔ مگر وہ تو دھاڑی تھی۔ وہ دونوں ہی بیچارے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ البتہ فراز کے دوبارہ باپ کی طرفداری کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اسے باہر بھیجو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا تو منیہا نے بغور اسے دیکھا۔ جو کہنا ہے کہو۔ نہیں، فراز کو باہر بھیجو۔ جلال نے خود اسے کہیں بھیجنے کی غلطی نہیں کی تھی، چند منٹ پہلے کر چکا تھا۔ یہ کہیں نہیں جائے گا، وہ کچھ الجھ کر بولی۔ پتہ نہیں اب وہ کون سے رومانس کے خاتمے کے رونے روتا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ ہر وقت تو تم اس کے ساتھ لگی رہتی ہو، کبھی تمہارے پاس 2 منٹ نہیں ہوتے کہ میری بات بھی سن لو۔ وہ مسلسل شاکی لہجے میں بول رہا تھا۔ جلال، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی جو تم کہہ رہے ہو۔ جلال کا فراز سے چڑھنا اس کے لیے سمجھ سے بالا تر تھا۔ کیا مطلب؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مطلب ٹھیک ہے، تم اسے توجہ دو، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی سب کو بھول جاؤ۔ وہ شاک تھی۔ جلال کا یوں شکوہ کرنا اس کے لیے عجیب تھا۔ اس طرف تو اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اب یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رومانس۔ وہ بس یہی سوچ سکی، پھر اسے حیرت بھری ملامتی نظروں سے دیکھا اور فراز کے انگلی پکڑے باہر آ گئی۔ فراز بھی خفا تھا۔ باپ کو کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوئی تو اس کا پھولا چہرہ دیکھا۔ میرے بابا ہے نا؟ وہ باپ کو ڈانٹے جانے پر خفا تھا، تو جو آپ کے بابا تنگ کرتے ہیں وہ۔ منیہا نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ کیسے اسے باپ کا غم کھائے جا رہا تھا، اور باپ جو ساری دنیا کے ساتھ ضدیں لگا کر بیٹھا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا اسے۔ منیہا بس سوچ ہی سکی۔ فراز اب بھی خفا سا اس کے پاس کھڑا تھا۔ اچھا، اب موڈ ٹھیک کرو، نہیں کرتی کوئی گستاخی آپ کی بابا کی شان میں۔ جلال کی بہن عظمیٰ بھی کل سے آئی ہوئی تھی اور صبح بلال بھائی نے واپس جانا تھا، اس لیے سب لاؤنج پہ بیٹھے تھے۔ منیہا ان سب کو پرائیویسی دینے کے چکر میں کمرے میں آ گئی۔ نماز بھی پڑھنی تھی۔ فراز البتہ پاپا کی گود میں کل سے چڑھا ہوا تھا۔ وجہ کوئی بری نہیں تھی، مگر فراز کے لیے تو زندگی کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔
आपी के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपने देवर का बेटा असैयद गोद में लिया हुआ था, जो उम्र में फराज जितना ही था, मगर असैयद सेहतमंद बल्कि कुछ कुपला और ढीला सा था, और वो भी इनके साथ ही आया हुआ था। और फराज की हालत इस शेर की सी थी जिसके इलाके में कोई इलाका गैर का शेर घुस आया हो। पापा ने सैयद को प्यार किया तो फराज खासा गैर आरामदा था। पहली नज़र में तो वो सब हंसे थे, मगर अब कल से यह हाल था कि फराज सारा वक्त इसके सामने रहता और अपनी हर चीज़ की मुमकिन हिफाजत करने के जतन कर रहा था। अभी भी वो खिलाफ मामूल मनीहा के साथ कमरे में जाने के बजाय करीम अंकल का घुटना पकड़े बड़ों में बैठा बुरी तरह बोर हो रहा था। मगर बैठना भी ज़रूरी था, अपने इलाके की हिफाजत करना इस वक्त ज़रूरी था। तुम नेक्स्ट मंथ तक आ जाना, फिर तो सर्जरी हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो फिर सब मामूल पर आ जाएगा। बिलाल ने बातों बातों में जलाल को मशवरा दिया था। मैं नहीं आ रहा अब, और सर्जरी के बारे में अभी मैंने सोचा नहीं। सबने इसे घूरा। यार मुझे समझ नहीं आती, जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 60% इम्कानात है कि तुम ठीक हो जाओगे, तो फिर तुम क्यों नया मसला बनाना चाहते हो। बड़ी सर्जरी तो हो गई है, अब तो शायद एक दो छोटी छोटी सर्जरीज होंगी, और अल्लाह ने चाहा तो आर्म प्लेट्स की मदद से तुम खड़े होने और चलने के काबिल भी हो जाओगे। जवाब पापा ने दिया था। मैं इस 60% के चक्कर में मरना नहीं चाहता। वो बहुत देर बाद बोला था। जलाल, क्या हो गया है तुम्हें? बिलाल भाई ने इस मायूसी पर इसे टोका था। भाई, क्या गारंटी है कि मैं ठीक हो जाऊंगा? ये भी तो हो सकता है मैं मर जाऊं, या मैं बिल्कुल बिस्तर पर चला जाऊं फिर से। वो एकदम तेज़ लहजे में बोला था। जलाल यार, अच्छा और मुस्बत सोचोगे तो अच्छा ही होगा, और पहले तो तुम ऐसा नहीं सोचते थे। इतने तो बुज़दिल नहीं हो तुम। उन्होंने इसे इस मायूसी से निकालने को कहा, मगर वो सर झटक कर रह गया। जलाल, अच्छा सोचते हैं मेरे भाई, सब अच्छा होगा। हम सब तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप ही ने इसे समझाना चाहा। आप ही, मैं अब जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। वो सर झुकाए बहुत टूटे हुए लहजे में बोला था। सबके दिल पर हाथ पड़ा था। वो सबका लाडला था, सबकी आंखों का तारा था। इसे यूँ देखना आसान नहीं था। जलाल, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। अभी तो तुमने फराज को स्कूल भेजना है, इसकी शादी करनी है हमने, और जितना तुमने हमें तंग किया है इतना ही तुम्हें फराज के हाथों तंग होते हुए देखना है। आपी ने खुशगवारियत से कहने की कोशिश की, और फराज को देखा जो बाप को यूं परेशान देखकर अलर्ट सा हो गया था। पापा ने भी इस चेहरे पर सवाल और तशवीश देख ली थी, इसीलिए इसे गोद में लिया। अरे ये तो मेरा बेटा है, अभी तो कल ये मुझसे लड़ने वाला था जब मैंने जलाल को डांटा। करीम अंकल ने इसका मुंह चूमा था, जो अब भी बाप पे नजरें जमाए बैठा था। जलाल, अब बस करो और नॉर्मल हो जाओ। देखो फराज भी परेशान हो रहा है तुम्हें यूँ देखकर। बिलाल भाई ने इसे डपटा तो जलाल ने इसे हौसला अफजा अंदाज में देखा। इधर आओ। फिर इसने इसे अपने पास बुलाया तो वो झिझकते हुए इसके पास आ गया। नींद आ रही है आपको? इसकी आंखें बंद हो रही थी, फिर भी वो बड़े सोबर अंदाज में वहाँ बैठा था। नहीं, मगर वो नफ़ी में सर हिला रहा था। लेकिन अब तो रात हो गई है, आप जाकर सो जाए ना। जलाल ने इसका चेहरा थपथपाया। वो बाप के घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए, मुट्ठियाँ गालों के नीचे रखे बाप को देख रहा था। ये इतनी जल्दी अटैच हो गया है जलाल के साथ। आपके लिए हैरान कुन था ये, क्योंकि सैयद कल से यहाँ इनके साथ चिपका बैठा था। वो इतनी जल्दी किसी के साथ फ्रैंक नहीं होता था। भाई, हमारा बेटा बड़ा ज़हीन है, तुम्हारे बेटे की तरह नहीं कि मुर्गी के बच्चे की तरह दब कर बैठा है। पापा ने फ़खरिया पोते को ही तारीफ करके बेटी को चिढ़ाया। ये तो कल मैंने जलाल को ज़रा सा डांटा तो बड़ा बुरा मना रहा था। मुझे कहता कमरे से जाए, मेरे बाबा को कुछ ना कहे। पापा फ़खरिया इसके कारनामे गिनवा रहे थे, तो आप इसे पकड़ कर बैठे हैं। अगर आप सैयद को अपने पास बुलाएंगे तो ही ये रिलैक्स होगा ना। आप ही ने भी गिला किया। अच्छा भाई, इधर आओ सैयद, मेरे पास आओ। उन्होंने बेटी का गिला दूर करने की कोशिश की। असैयद सहमा हुआ लगता था। माँ को थाम लिया तो उस्मान ने इसे खुद से पापा की गोद में बिठाई। वो रोने लगा। ओए होए, रोना नहीं, पापा ने इसे चुप कराना चाहा, इससे पहले कि वो इसे बहला पाते। फराज दे इस चीखों पुकार पर मुड़कर देखा तो इसे गोया शौक लगा था। वो बाप को वहीं छोड़ता बिजली की तेज़ी से पापा की तरफ आया था। मेरे पापा है ना? इसने सख्त अंदाज में असैयद को परे धकेल दिया, जो पहले ही सहमा हुआ था मजीद रोने लगा। सब शौक थे, जबकि फराज अब पापा की गोद में चढ़कर बैठने के बाद कीनातोज़ नज़रों से असैयद को देख रहा था। क्या हुआ मेरे बेटे को? करीब अंकल के प्यार से पूछने पर इसका दोनों हाथ थाम कर हैरत से पूछा। ये भाई है ना, छोटा सा बेबी है, आपका दोस्त। उस माँ ने से समझाना चाहा। बेबी मेरा नहीं है, मैं नहीं लेता बेबी।
اس سے سخت برا بنایا تھا۔ پاپا بیبی گندے ہیں نا، بیبی نہ لینا۔ پھر وہ دادا کی جانب مڑا تھا، کچھ منہ بنا کر انہیں سمجھانا چاہا۔ ان کا اور بلال کا کہا بھی ساختہ تھا۔ جلال نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی کل ہی تو اس کی اور منیہا کی بحث ہوئی تھی، اور وہ بھی صرف اس لڑکے کی وجہ سے۔ حد ہے، یہ انسیکیور ہو رہا ہے۔ انہوں نے حیرت سے تجزیہ کیا۔ شاید اسی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ جلال نے نتیجہ اخذ کیا، جبکہ پاپا نے اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ اچھا بھائی، میں نہیں لے رہا، مگر آپ دوست بن جاؤ نا اس کے۔ انہوں نے لاڈلے پوتے کو سمجھانا چاہا، جسے یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ میں نہیں بیبی لیتا۔ وہ صاف انکاری تھا، کراہیت سے کہا۔ تو بھائی، یہ تو قبضہ گروپ بن گیا ہے۔ بلال بھائی کے لیے یہ محظوظ کن تھا۔ نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ سید کا دوست بن جائے گا، پھر سید اور فراز اکٹھے کھیلیں گے۔ پپو اس کے لیے گاڑی بھی تو لائی ہے۔ سید کی ماما فراز کی تو پپو ہے نا۔ اس نے حیرت سے دادا کا بیان سنا۔ نہیں، میں نہیں کھیلتا۔ اس نے عصبہ کو گھورا، پھر ریجیکٹ کر دیا۔ تو پھر ہم آپ کو گفٹس بھی نہیں دے رہے۔ عصبہ نے اسے لالچ دینا چاہا۔ میں ماروں آپ کو؟ جبکہ اس کے پاس آسان ہتھیار بھی تھے۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا تو وہ چونک گئی۔ توبہ ہے جلال، مجھے تو لگا تھا کہ یہ منیہا کے ساتھ رہا ہے تو اس کے جیسا ہوگا، مگر یہ تو بالکل بھی اس پر نہیں گیا۔ انہوں نے مایوسی سے بھتیجے کا تجزیہ کیا، جو آنے والے دنوں میں ان کا یہاں قیام ناممکن بنانے والا تھا۔ سب کا کہکہ بلند تھا۔ جلال نے خوشی سے سر ہلایا اور فراز کو دیکھا، جو پاپا کی گود میں اونگ رہا تھا۔ آپ کو آپ کی ماما کے پاس چھوڑ آؤں؟ اسے یوں مشکل میں دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ نہیں، وہ سختی سے ان کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ وہ شدید انسیکیور ہو رہا تھا۔ اب نہیں جاتا یہ۔ بلال بھائی نے کہکہ لگایا۔ وہ کچھ دیر میں ان کی گود میں ہی سو گیا تھا۔ منیہا کیوں کمرے میں چلی گئی؟ عصبہ کو احساس ہوا تھا کہ منیہا کافی دیر سے غیر حاضر تھی۔ وہ بیوی انسانوں کے درمیان بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ ماما نے ہنس کر زہریلا سا تجزیہ کیا تھا، مگر کریم صاحب کی گھوری پر وہ مزید کچھ نہ بولی۔ اس نے کالج جانا ہوتا ہے، وقت پہ سو جاتی ہے، پھر فراز بھی صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہے۔ اس بیچاری کی تو نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہوگی۔ انہوں نے بہو کی غائبانہ طرفداری کی۔ منیہا جو ابھی اپنے لیے چائے بنانے کی نیت سے کچن میں آئی تھی، اس نے سنا تو کریم انکل کی قدر اور عزت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، اور آپ کا پوتا تو ویسے بھی بے صبرا ہے۔ انہوں نے درست تجزیہ کیا تھا۔ ارے میرا بیٹا تو شہزادہ ہے۔ بس کر دیں پاپا، تھوڑا چڑھائیں اس کو، انہوں نے برا بنا کر کہا۔ اور یہ سچ تھا، جس انداز میں اس کے باپ کو رکھا گیا تھا، اب اسی انداز میں اسے رکھا جا رہا تھا، کسی شہزادے کی مانند جو کہ اس کے لیے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ مگر وہ اس کے آنے کو منا رہے تھے۔ خیر ابھی یہ جلال ٹھیک ہو لے تو پھر تمہیں بتائیں گے ہم کہ میرا بیٹا کتنا ذہین ہے۔ ابھی تو وہ تھوڑا پریشان ہے باپ کی وجہ سے۔ انہیں احساس تھا اس گھر کی ہر فرد جلال کی حالت کے پیش نظر پریشان تھا۔ ویسے جلال، تم نے کیا سوچا ہے؟ اب پاکستان رہو گے یا واپس جاؤ گے؟ عثمان نے موضوع بدلنے کو کہا۔ اب کہیں نہیں جا رہا، میں بس یہیں رہوں گا، وہ خفا سے لہجے میں بولا۔ بمشکل تو واپس پلٹا تھا، اب تو ایسا خیال بھی سہانے روح تھا۔ تو پھر کیا کرو گے یہاں، وہیں پاپا کے ساتھ؟ میں کوئی اسٹور سٹارٹ کر لوں گا، وہ والا اسٹور سیل کر دیں بھائی۔ پھر اس نے بلال کو کہا، جو واضح حیران ہوئے۔ سیل کیوں کرنا ہے؟ اچھا خاصا چلتا ہوا اسٹور ہے، اب تو کوئی پارٹنر کا جھنجھٹ بھی نہیں۔ ایلی کی شیئرز بلال نے جلال کے نام ہی کروا دیے تھے۔ اس کی گاڑی پاپا نے بکوا دی تھی، اور پاپا کا ہی مشورہ تھا کہ ایلی کا حصہ بھی جلال ہی کے نام کر دیا جائے، اور یہ انہی کی وجہ سے بخیر و خوبی ہو گیا تھا۔ میں کیا کروں گا اب اس کا، جب وہاں رہنا ہی نہیں تو اسٹور کا کیا کرنا ہے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اسٹور سیٹ کرنے میں 3 سال لگے ہیں تمہیں، اور اب جب کہ سیٹ ہو گیا تو اس کو سیل کر دو گے؟ بلال کو یہ بے وقوفی ہی لگی تھی۔ ہاں تو میں یہاں اسٹور کر لوں گا، اور کچھ پیسے بھی چاہیے مجھے۔ وہ آخر میں دھیما ہوا تھا۔ پیسے کیا کرو گے؟ پاپا کی حیرت بجا تھی۔ مجھے پیسے چاہیے پاپا، مجھے ضرورت ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ جلال، مگر تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، اور کرنا کیا ہے تم نے اب مزید پیسوں کا؟ وہ الرٹ ہو گئے تھے، یقیناً پھر کوئی فضول خیال اس کے ذہن میں آ چکا تھا۔ اس کے علاج پہ جتنا خرچہ آ رہا تھا وہ انہوں نے خود سے ہی کیا تھا، پھر جلال کو پیسوں کی ضرورت پڑنا عجیب تھا۔ پاپا میں سوچ رہا ہوں فراز کے لیے اسٹڈی اور انشورنس لے لوں، وہ کچھ دھیمے لہجے میں بولا، مگر سب کو وقتاً شوق پہنچا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ بلال بھائی تھے، فراز کا بھی اسکول پہ شروع نہیں ہوا تھا، وہ اسٹڈی انشورنس کی بات کیوں کر رہا تھا؟ منیہا کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ مطلب کل کو اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے
تو اس کے پاس اتنے تو ریسورسز ہوں کہ اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بولا تھا۔ سب کے چہروں پہ حیرت اسے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا میرے بعد منیہا کو کوئی ایشو ہو، میں چاہتا ہوں ان کے لیے کسی سیکیورٹی کا انتظام کروں، ایک گھر وغیرہ اور ایک اچھی اماؤنٹ۔ جلال پاگل ہو گئے ہو تم؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم خواہ میں پریشان ہو رہے ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پاپا نے اسے سختی سے ٹوکا تھا۔ پاپا، آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ سرجری کے بعد جتنے میرے ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں اتنے ہی ٹھیک نہ ہونے کے ہیں۔ میں ابھی تک کچھ نہیں کر سکا ان دونوں کے لیے۔ آپ لوگ سب انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کو میری ایفرٹس کی ضرورت نہیں، مگر فراز ابھی چھوٹا ہے اور منیہا کیا کرے گی؟ وہ آج ایک عجیب سا انسان لگ رہا تھا۔ کچن میں کھڑی منیہا نے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ اس کا تنفس تیز تھا۔ اس کے ماں باپ متحیر تھے، بہن بھائی عرصے سے یہ احساس ذمہ داری دیکھنے کے خواہش مند تھے، مگر اب دیکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جو وہ سوچ رہا تھا، جو وہ دیکھ رہا تھا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ ایک معذور انسان کی حالت سمجھنے کے لیے معذور ہونا شرط تھا۔ وہ جس ذہنی کیفیت کا شکار تھا وہ اچھی نہیں تھی۔ یہ تو فراز کی شرارتوں اور منیہا کا سہارا تھا۔ کس کا ذہن کچھ بہتر ہوا تھا، زندگی کی کوئی رمق ابھی اس میں باقی تھی، بلکہ وہ اب جینا چاہتا تھا۔ جلال، یہ خیال کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ ہمیں تمہارے پیسوں کی نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ پاپا نے اسے ٹوکا تھا۔ وہ بہت دکھی لگ رہے تھے۔ اس کی بیوی کا خیال ہوگا یہ اتنے سے بچے کی انشورنس کون خریدتا ہے؟ انہیں جلال سے ایسی کسی بات کی امید نہیں تھی۔ یقیناً منیہا نے ہی یہ بات اس کے ذہن میں ڈالی تھی۔ اس خیال نے ان کے اندر ناپسندیدگی بھر دی۔ ماما، تنبیہی پکار تھی۔ وہ بھی ان کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ ضرور زیادہ سخت احتجاج کرتا۔ اب بھی اس کا لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ منیہا نے ضبط کرنا چاہا۔ وہ جلال کے الفاظ سے دکھی تھی، اس کے ماں کے الفاظ تو سینہ چیر گئے تھے۔ تو کیا وہ مجھے اتنا لالچی اور بے حس سمجھتی ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ اس کے پیسوں کی دلچسپی ہے؟ میں نے خود سے سرچ کیا تھا اور مجھے یہ بالکل ٹھیک لگا ہے۔ منیہا کو اس میں مت لائیں، وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے بیزاری سے کندھے اچکائے۔ اس لڑکی نے نہ جانے کون سا جادو کیا تھا اس پہ۔ پہلے وہ اس کی وجہ سے ان سے دور چلا گیا اور اب بھی اس کی وجہ سے یوں خفا ہو رہا تھا، اور یہ میرا فرض ہے۔ پہلے دن سے مجھے یہ سب کرنا چاہیے تھا۔ میں گدھوں کی طرح ادھر ادھر گھومتا رہا اور آپ لوگوں نے بھی کبھی مجھے احساس نہیں دلایا۔ وہ غصہ ہو چکا تھا۔ سب نے ہی خفگی سے ماں کو دیکھا، جنہوں نے غلط موقع پر غلط بات کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لینا، تمہاری پراپرٹی ہے، جو مرضی کرو۔ بلکہ اگر تم چاہو تو میرے سے بھی اپنا حصہ لے سکتے ہو، بلکہ تم چاروں اپنا اپنا حصہ لے سکتے ہو، کل بھی دینا ہے۔ بہتر ہے اپنی زندگی میں دے دوں۔ یہ پاپا تھے، انہیں جلال کی آنکھ میں آنسو دھوئے دور ایک ناگواری کا بل بھی منظور نہ تھا۔ پاپا ٹھیک ہے، آپ تو رہنے دیں، جو کرنا ہے کر لے، مگر میرا مشورہ یہی ہے کہ اسٹور مت بیچے۔ 4-6 مہینوں میں اتنا پروفٹ نکل آئے گا کہ انشورنس خرید سکے، اور اگر گھر خریدنا ہے وغیرہ خریدنا چاہتا ہے تو بھی کچھ شیئرز بیچ کر کام ہو جائے گا۔ بالکل ختم مت کرے۔ بلال بھائی نے تفصیلاً مشورہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو اس کا دل کرے وہ کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے بات ختم کر دی تھی۔ بیٹے کی ذہنی حالت اور خدشات کچھ ان کے سمجھ میں بھی آ رہے تھے۔ منیہا تو سن سی تھی۔ جلال کی سوچ کا یہ رخ تکلیف دہ تھا۔ وہ جس اذیت کا شکار تھا وہ آشکار ہو رہی تھی۔ جلال کریم الوی، تم جو بھی کر لو مگر تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا۔ تم ایسے ہمیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نہ تو تم سے بیزار ہوئی ہوں اور نہ ہی تم سے لا تعلق ہوں۔ اس نے خود سے اقرار کیا تھا۔ اس نے مصمم ارادہ باندھا اور ساتھ ہی جلال سے دو ٹوک بات کرنے کی ٹھانی تھی۔